السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے ابھی یہ ناول سٹارٹ کیا ہے، رب سے جڑنے کا سفر۔ یہ حریرہ نے لکھا ہے اور یہ مجھے تو ناول بہت اچھا لگا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہوگا اور آپ لوگ اس سفر میں میرا ساتھ ضرور دیں گے، کیونکہ یہ اللہ سے جڑ جانے کا سفر ہے اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو اس کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو فوراً نوٹیفیکیشن شو ہو جائے۔ اور آج ہم پڑھیں گے اس کا باب نمبر 2۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ شہریار رکو، امی دیکھیں اس کو، یہ مجھ سے مار کھا لے گا، میں کہہ رہی ہوں۔ نائلہ شہریار کے پیچھے ننگے پاؤں بھاگ رہی تھی، جو مذاقاً اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے چھین کر بھاگ رہا تھا۔ دونوں بہن بھائیوں کی ازلی محبت اور چھیڑ چھاڑ ان کے گھر کا معمول تھا۔ شہریار نائلہ سے 1 سال چھوٹا تھا، دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ روز دونوں کی شرارتوں اور پیار بھری لڑائیوں سے ان کی ماں بہت محفوظ ہوتی تھی، اور شاید دونوں بہن بھائی اپنی ماں کو ہی خوش کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ ان کے والد ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ماں نے تنہا مشقتیں کر کے ان کو پڑھایا لکھایا تھا، یہاں تک کہ آج وہ اس مقام تک پہنچ گئے تھے۔ شہریار سیکنڈ ٹائم کاروبار کے ساتھ ساتھ آن لائن جاب کرتا تھا، جس کی وجہ سے ان کا گزارا اللہ کے فضل سے اچھے سے ہو رہا تھا۔ امی، یہ ہمیشہ ہی ایسے کرتا ہے، میں جب بھی موبائل یوز کر رہی ہوتی ہوں یہ چھین کر لے جاتا ہے، میں نے تو کبھی اس کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ نائلہ روحان سی ہو گئی تھی۔ اس کی ماں نے ہنستے ہوئے شہریار سے کہا، شہریار، بہن کو تنگ مت کیا کرو، تمہیں پتہ ہے نا کہ وہ کچھ عرصے کی مہمان ہے۔ شہریار کہکا لگا کر ہنسا۔ نائلہ مزید چڑی ہو گئی۔ اسے یہ بات آگ کی طرح لگتی تھی اور اس کی ماں ایسے موقع پر اسی بات سے ہی اس کو چڑھاتی تھی۔ یہ لیں بھائی، آپ تو مہمان ہیں اب کچھ عرصے کی۔ شہریار نے آنکھ مارتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے موبائل واپس ہاتھ میں دے دیا۔ نائلہ نے چھیننے کے انداز میں موبائل لیا اور منہ چڑھاتی ہوئی واپس اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ اسے ایسے دیکھ کر دونوں ماں بیٹا ہنسنے لگے۔ قرت، میرا دل چاہتا ہے میں اس سے بالکل بے نیاز ہو جاؤں، اس کی یادوں سے، اس کی باتوں سے، حتیٰ کہ وہ سامنے بھی آئے تو مجھے کوئی فرق نہ پڑے۔ پچھلی رات کے واقعہ کی بات آج فاطمہ یونیورسٹی میں لیکچر سے فری ہوتے ہی قرۃ العین کے پاس آئی تھی۔ کل رات اتنی واضح آیت ملنے کے بعد وہ اب تک سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس دھوکے کے جال سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں جانتی ہوں، میں بہک گئی تھی، مجھے خود کو بچانا چاہیے تھا، مگر اب کیا کروں؟ دل اپنے اختیار میں تو نہیں ہوتا نا۔ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ فاطمہ، یہ حقیقت ہے کہ دل اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، مگر دیکھو اس کو بے اختیار کرنے کا اختیار ضرور ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تم جانتی ہو اللہ نے کیوں قرآن پاک میں عورت اور مرد کو نظروں کی حفاظت کا حکم دیا ہے؟ قرۃ العین کی سوالیہ انداز پر فاطمہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اسی لیے کہ ہمارے دل کا سکون ہمارے اختیار میں رہے۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ضرور ہے، مگر اس معاملے میں ہم اتنے بے بس بھی نہیں ہیں۔ نظروں کی حفاظت سب سے پہلا عمل ہے، جس سے انسان یا تو دل کا سکون بچا سکتا ہے یا اسے برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے پہلے تو اس بات کو مائنڈ سے نکال لو کہ تمہارا خود پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب وہ کافی سنجیدہ ہو کر فاطمہ کو سمجھا رہی تھی۔ آخر کیوں نہ سمجھاتی؟ وہ دل جسے رب کی محبت میں تڑپنا چاہیے تھا، ایک نامحرم اور ناجائز محبت میں تڑپ رہا ہو، یہ رب کے حق میں ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اور سنو، یہ ایک مرض ہے مگر لا علاج نہیں ہے، اس کی شفا موجود ہے۔ اللہ نے موت کے سوا کوئی مرض ایسا نہیں اتارا جس کی شفا موجود نہ ہو، مگر شفا تمہیں تب ملے گی جب تم واقعی سنجیدہ ہو کر شفا یاب ہونا چاہو گی۔ میں شفا چاہتی ہوں، فاطمہ فوراً سے بولی۔ الحمدللہ۔ دیکھو، کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں، سب سے پہلے تو پرہیز اور پھر دوا۔ پرہیز میں تمہیں چند کام کرنے ہوں گے تاکہ وہ اپنا اثر پوری طرح سے کر سکے۔ فاطمہ ہمت انگوش ہو کر سن رہی تھی۔ پرہیز میں سب سے پہلے تم اس کا نمبر ڈیلیٹ کر کے بلاک کرو، تمام کنورزیشنز اور پکس سب کچھ ڈیلیٹ کرو، اس کے دیے ہوئے تحفے، ان سب چیزوں کو خود سے دور کرو۔ کوئی بھی ایک ایسی چیز تمہارے پاس نہ ہو جو تمہیں اس کی یاد دلائے۔ جب تم یہ کر چکو تو پھر مجھے بتانا۔ فاطمہ نے آنسوؤں کا گولا حلق سے نیچے اتارتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اور سنو، کوئی کام بھی رب سے دعا کیے بغیر نہ شروع کرنا۔ 2 نفل پڑھ کے ہمت مانگنا، وہ ضرور دے گا۔
انشاءاللہ۔ اب کی بار وہ مسکرا کر بولی تھی، تم چاہتی ہو نا کہ تم بھی اللہ کے قریب ہو، تو پہلا سٹیپ یہی ہے تمہارا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں محبوب ہیں خرچ نہ کرو گے تم کبھی نیکی کو نہیں پا سکتے۔ سو اٹس ٹائم کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اس کے لیے قربان کر دو۔ قرآن واحد ذریعہ تھا جس کے آگے وہ خود کو بے بس محسوس کرتی تھی۔ اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں جھکائی تھیں۔ اس وقت اس سے بڑھ کر کون جان سکتا تھا کہ یہ سب قربان کرنا کتنا مشکل تھا، مگر اسے اللہ کو پانا تھا۔ اللہ جیسی ہستی کو پانے کے لیے کچھ قربان نہ کرنا پڑے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خود سے عہد کیا اور فوراً رب سے دعا کی کہ وہ اسے ہمت دیں۔ شہریار نے مغرب کی نماز پڑھ کر سلام پھیرا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے بائیں طرف دبی دبی سسکیوں کی آواز آئی۔ اس نے فوراً سے مڑ کر دیکھا تو ایک نوعمر لڑکا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اپنے رب سے مناجات کرنے میں مصروف تھا۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ اس کی ان سسکیوں نے کتنے ہی کانوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ کچھ نظریں حسرت اور رشک سے اسے دیکھ رہی تھیں اور کچھ ججمنٹل ہو کر، مگر شہریار ایک دم سے کھٹکا تھا۔ اسے یکایک آخری بار کی ہوئی اپنی دعا یاد آئی جس نے واقعی تڑپ کر مانگی تھی رمضان میں، اور اب 6 ماہ گزر چکے تھے۔ وہ افسوس کے ساتھ گویا اندر ہی اندر خود سے مخاطب ہوا۔ اس نوعمر لڑکے کی سسکیوں میں کچھ ایسا تھا جو شہریار کو اندر سے ہلا رہا تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ اٹھا اور مسجد سے باہر آ گیا۔ مسجد کے ساتھ ہی عورتوں کا مدرسہ تھا۔ اس پھیلتے اندھیرے میں چند عورتیں مدرسے سے نکل رہی تھیں۔ وہ مکمل برقع پہنے ہوئے تھیں، حتیٰ کہ ان کی انگلیاں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ ان پر نظر پڑتے ہی شہریار نے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ ایک خیال اس کے ذہن سے آ کر گزرا تھا، کاش نائلہ اور اماں بھی ایسے۔ شہریار یہی سوچتے سوچتے اپنے بک سٹور کی طرف گیا۔ مغرب کی نماز پڑھ کے وہ روز اپنے بک سٹور کی طرف آ جاتا تھا، جہاں اس کا ساتھی فراز صبح سے موجود ہوتا اور پھر شام سے شہریار کی شفٹ شروع ہوتی۔ یہیں پر وہ اپنا آن لائن کام کرنے کے لیے ساتھ ساتھ اپنی یونیورسٹی کا بھی پڑھتا تھا۔ النور بک لینڈ اس وقت شہر کا سب سے بڑا اور مشہور بک سٹور تھا، جسے یہ دونوں جوان لڑکے چلا رہے تھے۔ یہاں ہر عام، خاص، پرانی، نئی، ہر فیلڈ کی بکس دستیاب تھیں۔ یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس یہاں سے آ کر سستے داموں بکس خریدتے یا اپنی بکس ایکسچینج کرواتے۔ شہریار نے آ کر سلام دعا کے بعد فراز کو گھر بھیجا اور اپنا کام سنبھال لیا۔ فاطمہ بیٹا میں کب سے، مسز ریان نے فاطمہ کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، مگر کمرے کا حال دیکھ کر وہیں ٹھٹک گئیں۔ ہر طرف کاغذ، کپڑے، بکس، گفٹ، پکس، چاکلیٹس اور اسی طرح کی دوسری چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ فاطمہ اپنی الماری سے کچھ نکالنے میں مصروف تھی، مگر اپنی ماما کی آواز سن کر کچھ گھبرا سی گئیں۔ مسز ریان ایک ہاؤس وائف تو تھیں ہی، مگر انہوں نے خود کو فٹ رکھا ہوا تھا۔ کبھی جم، کبھی پارلر، کبھی فرینڈس کے ساتھ شاپنگ تو کبھی پکنک۔ گھر میں وہ کم ہی پائی جاتی تھیں، اگر ہوتی بھی تو سارا ٹائم ٹی وی کے سامنے برجمان رہتی۔ فاطمہ سے دن میں 1-2 بار ہی ملاقات ہوتی۔ کبھی کبھی ہی ایسا ہوتا کہ اس سے اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھ لیتی، ورنہ اکثر اوقات بس نصیحتیں نہیں ہوتی۔ اپ ٹو ڈیٹ رہا کرو فاطمہ، ہر ویک پارلر جایا کرو، فلاں برانڈ پر سیل ہے، میرے ساتھ چلنا، کچھ ہیلدی کھایا پیا کرو، آگے ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ فاطمہ خاموشی سے اپنی ماما کی باتیں سنتی رہتی۔ اسے کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنے بارے میں کچھ انہیں بتائے یا اپنی سفیان سے دوستی کے متعلق کچھ شو کرے۔ اس کی عمر 21 سال تھی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار اپنی ماما سے کرے، مگر اس کی ماما نے کبھی اس طرح سے اسے ٹریٹ نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گھر سے مکمل توجہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ غلط ٹریک پر نکل آئی تھی۔ بھائی اس کے الگ مصروف رہتے تھے۔ ویکینڈ پر سب جمع ہوتے تو مل کر ڈنر کر لیا کرتے یا 1-2 گھنٹے ساتھ گزار لیے، مگر آپس میں اتنی کوئی فرینکنس نہ تھی۔ ہر ایک اپنی زندگی میں مگن تھا، کسی کو کسی کی لائف میں انٹرفیئر کرنے کا حق نہ تھا۔ مگر اس دن رات کو خواب میں ڈرنے کے بعد سے مسز ریان فاطمہ کے بارے میں کچھ محتاط سی ہو گئی تھیں۔ پہلے جو کبھی خود اس کے کمرے میں بہت کم جاتی تھیں، اب جانا شروع ہو گئی تھیں، اور آج کمرے کی حالت دیکھ کر مزید تشویش کا شکار ہو گئیں۔
ماما آپ یہاں، آپ مجھے بلا لیتی، میں آ جاتی۔ فاطمہ نے الماری بند کرتے ہوئے اپنی گھبراہٹ کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، بس ویسے ہی دل کر رہا تھا تم سے باتیں کرنے کو، سوچا خود ہی چلی جاؤں۔ مسز ریان آگے بیڈ کی طرف بڑھتی ہوئی چیزیں دیکھتے ہوئے کہنے لگیں۔ فاطمہ کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ کہیں ماما کو پتہ نہ چل جائے۔ اف، میں کیا کروں؟ یہ سفیان کون ہے؟ مسز ریان نے ایک گفٹ پیک اٹھاتے ہوئے بھویں سکیڑتے ہوئے فاطمہ سے پوچھا۔ ماما وہ میرا کلاس فیلو ہے۔ فاطمہ کو لگا کہ اب اس کا دل بس باہر آ جائے گا۔ اس کی والدہ گفٹ پیک کھول رہی تھیں۔ صرف کلاس فیلو؟ مسز ریان کی مشکوک نظروں نے فاطمہ کو مزید کنفیوز کر دیا۔ اس کا رنگ ماند پڑ چکا تھا۔ آج تو تمہاری خیر نہیں فاطمہ، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ ماما وہ دوست بھی ہے۔ تم نے کبھی بتایا نہیں فاطمہ؟ مسز ریان نے ماتھے پر بل لاتے ہوئے پوچھا۔ یقیناً انہیں اپنی بیٹی سے ایسی کوئی توقع نہیں تھی۔ کوئی صرف دوست ہو اور اتنے گفٹس دے؟ اور بائی دا وے، لڑکا لڑکی کب سے دوست ہونے لگ گئے؟ مسز ریان نے فاطمہ کی آنکھوں میں جھانکنا چاہا مگر اس نے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ آخر ماں تھیں، اور ماں جیسی بھی ہو اولاد کے بدلتے رنگ سے پہچان ہی لیتی ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ فاطمہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ اب وہ بس یہ سب ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس دلدل سے نکلنا چاہ رہی تھی۔ مگر ماما کیا بتائیں اب انہیں؟ دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی تھی۔ امی، دل چاہتا ہے بس آپ کے ہاتھ کے پکے کھانے کھاتی رہوں، قسم سے مزہ آ جاتا ہے، قرۃ العین نے دیسی گھی میں چوپڑی روٹی ساگ کے ساتھ کھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، تاکہ تمہیں کبھی کھانا نہ بنانا پڑے، سب جانتی ہوں تمہارے یہ مسکے بازی۔ اس کی ماں نے روٹی توے پر ڈالتے ہوئے مذاقاً ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ قرۃ العین ہنستے ہوئے اپنی انگلیاں چاٹتے ہوئے دعا پڑھنے لگے۔ اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، اور اللہ میری امی کو جنت کے لذیذ کھانے کھلائے۔ قرۃ العین نے مسکراتے ہوئے اپنی امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو یکدم خوش ہوتے ہوئے آمین آمین کہہ رہی تھیں۔ اچانک ساتھ پڑا ہوا فون بجا۔ قرۃ العین نے اپنی رنگ ٹون کے طور پر قرآن کے متعلق عربی نشید لگائی ہوئی تھی، جو کہ میوزک سے بالکل پاک تھی۔ میرے اندھیروں میں نور، میری تنہائی میں انسیت کا ذریعہ۔ وہ اپنے اعضاء کی حتی المکان حفاظت کرتی تھی، خصوصاً میوزک سے۔ اس کے خالق نے جو چیز حرام کر دی ہو وہ مخلوق بندی ہو کر کیسے اسے اپنے لیے حلال کر سکتی تھی؟ حتیٰ کہ موبائل فون کا بھی میوزک ختم کر دیا کہ کہیں اس کا دل پر سیاہ دھبا نہ لگ جائے، کہیں اس کے دل کا نور نہ بجھ جائے، کہیں اس کا دل سخت نہ ہو جائے، یا کہیں اس کا رب اس سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں اس کے دل میں منافقت کا جنم نہ لے لے، کیونکہ موسیقی دل میں نفاق پیدا کرتی ہے۔ اسے منافقت سے ڈر لگتا تھا، منافقین کے انجام جہنم کے سب سے نچلے گڑھے سے ڈر لگتا تھا۔ وہ اپنے رب کی رضا کی خواہاں اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا بچا کر رکھتی تھی۔ یہ فاطمہ کا فون تھا۔ امی، فاطمہ کا فون ہے، یہ کہتے ہوئے قرۃ العین موبائل اٹھا کر کمرے میں چلی گئی۔ اچھا گڑیا، صبر کرو، کوئی بات نہیں، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ قرۃ، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ ماما نے مجھے اتنا ڈانٹا، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بابا کو فون کر کے بتائیں گی کہ ان کی بیٹی یونیورسٹی میں کیا گل کھلا رہی ہے۔ بابا کینیڈا میں بیٹھے مجھ سے کتنے خفا ہوں گے۔ قرۃ العین کے سمجھانے پر فاطمہ اب اپنے آنسو روک نہیں پا رہی تھی۔ آج اس کا دل بہت ٹوٹا ہوا تھا، اس کی ماما نے اس کی بہت زیادہ بے عزتی کی تھی۔ قرۃ، میں نے ماما کو بتایا بھی تھا کہ میں یہ سب ختم کرنے جا رہی ہوں، میں اس دلدل سے نکلنا چاہتی ہوں، انہیں سمجھنا چاہیے تھا نا۔ فاطمہ، اگر تم یہ سب کچھ پہلے نہ چھپاتی تو شاید آج یہاں تک نوبت نہ آتی، قرۃ العین نے رنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ قرۃ، تم بھی اب مجھ پہ الزام دے رہی ہو، تم جانتی ہو نا کہ میں واقعی ہی خود کو بدلنا چاہتی ہوں۔ فاطمہ کو قرۃ العین سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ قرۃ العین کی بات کافی حد تک درست بھی تھی، مگر شاید اس نے غلط موقع پر کہہ دی تھی، جس پر اب وہ دل ہی دل میں پچھتا رہی تھی۔ سوری فاطمہ، میرا وہ مطلب نہیں تھا جو تم سمجھ رہی ہو، تمہیں برا لگا، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے واقعی تم سے یہ امید نہیں تھی۔ یہ کہتے ہوئے فاطمہ نے فون کاٹ دیا اور دوسری طرف قرۃ العین ہونٹ بھینچ کر رہ گئی۔ اسے بہت شرمندگی ہو رہی تھی کہ فاطمہ کو، جو پہلے ہی بہت ہرٹ تھی،
اس نے مزید ہرٹ کر دیا۔ آئی ایم سوری اللہ تعالیٰ، مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کے بندے کا دل مزید دکھی ہو گیا۔ آپ پلیز اسے صبر دیں، اسے سیدھا رستہ دکھائیں، اسے اپنے قریب کر لیں پلیز۔ اللہ تعالیٰ۔ قرۃ العین دل ہی دل میں اپنے رب سے سرگوشیاں کرنے لگ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ ابھی فاطمہ جذباتی حالت میں ہے، اسے تھوڑا وقت چاہیے، جب جذبات ٹھنڈے ہوں گے تو وہ اسے خود منا لے گی۔ فاطمہ نے موبائل سائڈ پر پھینکا اور منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اندر سے کسی نے سرگوشی کی، تمہارا رب تمہیں قبول نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے تو یہ سب ہوا، تم تو خود کو گناہ سے بچانا چاہ رہی تھی۔ قرۃ العین نے جھوٹ کہا تھا کہ جب کوئی اس کی طرف جاتا ہے تو وہ خود آگے بڑھ کر تھامتا ہے، مگر دیکھو یہاں تو سب نے تمہیں دھتکار دیا۔ فاطمہ کے آنسو یک رک گئے۔ کیا واقعی اس کے رب نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ کیا اس لیے اس نے اسے چھوڑ دیا کہ وہ بری لڑکی ہے؟ مگر میں نے تو اپنی سب سے محبوب ترین چیز قربان کرنا چاہی تھی نا۔ اللہ آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے پھر یہ سب کیوں ہوا؟ آنسو پھر سے بہنے لگے۔ وہ 2 دن سے شدید بخار میں مبتلا تھی۔ اس کی ماما کا رویہ اب قدرے بہتر تھا۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس دن انہوں نے فاطمہ کو کچھ زیادہ ہی ڈانٹ دیا، حالانکہ وہ اس سب جھنجھٹ سے نکلنا چاہ رہی تھی، مگر اندر کہیں مسز ریان کو اپنی تربیت میں کمی دکھائی دینے لگی تھی۔ فاطمہ بیٹا یہ سوپ پی لو، کچھ انرجی آئے گی تو چل پھر سکو گی نا۔ فاطمہ بیڈ پر موٹے کمبل میں لپٹی بخار سے تپ رہی تھی۔ ماما پلیز، بالکل موڈ نہیں ہے، اب میں سونا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہی فاطمہ نے مسز ریان کی طرف سے کروٹ بدل لی۔ جب مسز ریان اس کے کمرے میں آتی اور کچھ بات چیت کرتی تو وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہی کہتی۔ وہ بہت کمزور ہو رہی تھی، اس کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں۔ مسز ریان سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ زیادہ سونے کی وجہ سے ایسا ہے یا وہ روتی رہی ہے۔ وہ خاموشی سے بس دیکھتی رہتی۔ اوکے بیٹا، آپ ریسٹ کرو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے بلا لینا، میں آج نیچے لاؤنج میں ہی ہوں۔ یہ کہہ کر مسز ریان آرام سے دروازہ بند کرتے ہوئے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ سیدھی ہو کر چھت کی طرف ٹکٹکی باندھی دیکھتی رہی۔ آنسوؤں نے پھر سے اس کی آنکھوں کو گرما دیا۔ کچھ تھا جو اس کے دل کو بے چین کر رہا تھا، سفیان کی یاد یا کچھ اور، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کیفیت میں اس کا سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ وہ 2 دن سے نہ یونیورسٹی گئی تھی اور نہ ہی اس نے اپنا موبائل آن کیا تھا۔ وہ فی الحال کسی سے بھی رابطہ نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ جانے کیوں۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ آسمان سے لٹکتی وہ مضبوط رسی نیچے فضا میں معلق تھی۔ وہ خود ایک گہری کھائی میں کھڑی تھی جس کے کنارے بہت بلند تھے۔ وہ اس گوپ اندھیرے میں کھائی کے صرف کنارے ہی دیکھ پا رہی تھی۔ رسی کا لٹکتا ہوا سرا اس کے قد سے کچھ لمبا تھا۔ وہ بار بار اچھل کر اس رسی کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے پاس اس کھائی سے نکلنے کا اور کوئی رستہ نہ تھا۔ اسے اس وحشت بھرے ماحول سے نکلنا تھا۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ آس پاس سے بہت ڈراؤنی آوازیں اور چمگادڑیں اڑ رہی تھیں۔ اسے جلد از جلد خود کو بچا کر وہاں سے نکلنا تھا۔ اچانک اس کی نظر پاس پڑے ایک چمکتے ہوئے پتھر پر پڑی۔ وہ فوراً سے اس بھاری پتھر کو مشقت سے اٹھا کر لائی اور اس پر چڑھ کر اچھل کر رسی تھام لی۔ رسی کو تھامنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ اس کا دوسرا سرا بہت مضبوطی سے آسمان میں جمع ہوا ہے۔ اسے قدرے حوصلہ ہوا اور وہ اپنی پوری طاقت لگا کر رسی کے ذریعے اوپر جانے لگی۔ کچھ دیر میں اسے احساس بھی نہ ہوا کہ وہ کھائی سے کب کی نکل چکی ہے۔ اس نے نیچے دیکھا، مگر یہ کیا؟ نیچے تو اب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، صرف گھوپ اندھیرا تھا۔ ایک دم سے اس کا دل ڈوبا کہ اگر رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی تو وہ نہیں بچے گی۔ اس کا سانس پھول چکا تھا۔ ہاتھوں میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، جب جسم پسینے میں شرابور تھا۔ دھڑکن بھی غیر معمولی تھی۔ آس پاس وہی چمگادڑیں گھوم رہی تھیں۔ ان کی آوازیں اسے مزید ڈرا رہی تھیں۔ اس نے نظر اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف دیکھا جہاں سے رسی لٹک رہی تھی۔ آسمان سفید رنگ کا تھا۔ عجیب منظر تھا، نیچے ہر طرف گوپ سیاہ اندھیرا اور اوپر آسمان۔ جیسے جیسے وہ زور لگا کر اوپر کی طرف کھسک رہی تھی ویسے ویسے آسمان پر 2 چمکدار الفاظ نمودار ہوتے جا رہے تھے۔ ابھی وہ اتنے دھندلے تھے کہ صحیح سے پڑھے نہیں جا رہے تھے۔ اس نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور رسی کو تھامتے ہوئے مزید اوپر کی طرف ہوئی۔ الفاظ کچھ واضح ہونے لگے تھے۔ یہ شاید عربی کے الفاظ تھے یا شاید قرآن کے۔
ان الفاظ سے پھوٹتے نور سے اس کی آنکھیں چندیانے لگیں۔ اس نے غور کرتے ہوئے پڑھنا چاہا لیکن سمجھ نہیں آیا۔ کچھ تھا ان الفاظ میں جو اندر سے اس کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا، اس کا دل، اس کی روح، یا پتہ نہیں جو بھی تھا، مگر ان الفاظ کو دیکھ دیکھ کر اسے عجیب سا حوصلہ محسوس ہو رہا تھا۔ کیا لکھا ہوگا؟ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک چمگادڑ اسے آ کر زور سے ٹکرائی اور یکایک اس کی چیخ نکلی اور ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فاطمہ کا سانس بہت پھولا ہوا تھا۔ اوہ، یہ خواب تھا۔ اس کا جسم اب کافی ٹھنڈا تھا، بخار اتر چکا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی۔ یہ رات 3:40 ہوئے تھے۔ اوہ، آج پھر سے اتنا عجیب خواب۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس نے اپنے پھولتے سانس کو بحال کرنے کی کوشش کی اور سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی پیا اور دوبارہ بستر پر لیٹ کر سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ فاطمہ، اٹھو بیٹا، تمہاری کوئی فرینڈ آئی ہے یونیورسٹی سے۔ صبح کے 11:30 بجے مسز ریان نے فاطمہ کو آ کر اٹھایا۔ فاطمہ نے آنکھیں مسلتے ہوئے گھڑی دیکھی تو حیران رہ گئی۔ اسے یاد تھا کہ صبح 5 بجے تک وہ جاگتی رہی ہے، مگر اب اتنا لیٹ اٹھی۔ مجھ سے ملنے؟ مسز ریان نے اب فاطمہ کے ماتھے اور گردن پر ہاتھ لگا کر اس کا بخار دیکھ رہی تھیں۔ شکر ہے اب کافی کم ہو گیا ہے بخار۔ ہاں، تم سے ملنے آئی ہے۔ شاید تمہارا موبائل آف ہے، کانٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہو کر ادھر ملنے آ گئی۔ جی ماما، علینا ہوگی، آپ اسے یہاں لے آئیں، میں فریش ہو جاؤں۔ یہ کہتے ہی فاطمہ واش روم چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد وہ جب روم میں آئی تو سیاہ عبایا اور اسکارف میں وہ پیٹھ پھیرے بیٹھی کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ گھرت، تم؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہو فاطمہ؟ کتنی کمزور ہو گئی ہو 2 دنوں میں۔ فاطمہ کی آواز سنتے ہی قرۃ العین نے مڑ کر دیکھا اور اس کی طرف لپک کر اسے گلے سے لگا لیا۔ میں اتنی پریشان ہو گئی تھی، تم نے نمبر بھی آف کر رکھا تھا، یونی سے بھی آف۔ سب خیریت ہے فاطمہ؟ اب وہ اسے خود سے جدا کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ فاطمہ کے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ اسے کچھ شرمندگی بھی تھی کہ لاسٹ ٹائم اس نے قرۃ سے کیسے بات کی تھی، کیسے غصے میں اس کا فون کاٹ دیا تھا اور اس کے بعد سے فون بند رکھا تھا۔ ہاں، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، فاطمہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ قرۃ العین کو اس کے دل میں اٹھنے والی شرمندگی کے جذبات کی ہوا بھی لگے۔ اسے اپنی انا بہت پیاری تھی۔ ادھر بیٹھو، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ قرۃ العین اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے خود گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنا چاہ رہی تھی، مگر فاطمہ مسلسل اس سے نظریں ملانے سے گریز کر رہی۔ فاطمہ، ادھر دیکھو میری طرف، مجھے بتاؤ کیا چیز تمہیں ڈسٹرب کر رہی ہے؟ تم جتنا بھی مجھ سے اپنے جذبات چھپانے کی کوشش کرو، مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی تو بات ہے۔ اس نے فاطمہ کی تھوڑی کے نیچے انگلیاں رکھتے ہوئے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ کتنے پیارے اور انمول ہوتے ہیں نہ ایسے لوگ جن کا آپ سے خون کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، مگر وہ آپ کے کچھ کہے بغیر، آپ کے چہرے کے بدلتے رنگ سے، آپ کی آنکھوں میں ٹھہری نمی سے، آپ کی مسکراہٹ میں چھپے پھیکے پن سے آپ کے دل کی حالت پہچان لیتے ہیں۔ یہ محبت ہی تو ہوتی ہے جو دل کو دل سے جوڑ دیتی ہے، کہ سامنے والے سے نکلنے والی لہریں آپ کو بتا دیتی ہیں کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ فاطمہ خوش قسمت تھی کہ اللہ نے اسے اتنی پیاری بندی دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے اللہ پر بہت پیار آیا کہ بن مانگے اسے قرۃ جیسی دوست دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور اس کی گال پر پھسل گئے۔ اوہ فاطمہ، پلیز کچھ تو بتاؤ۔ اس کے آنسو دیکھتے ہی قرۃ العین نے جھٹ سے اٹھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ رسی، بہت گہرے خواب ہیں یہ فاطمہ، مگر مجھے یاد نہیں کہ آسمان پر وہ 2 چمکتے ہوئے الفاظ کیا تھے۔ فاطمہ نے قرۃ العین کو اپنا خواب سناتے ہوئے کہا۔ فاطمہ، جب میں قرآن سیکھ رہی تھی تو تب مجھے بہت شوق تھا کہ خوابوں کی تعبیر کا علم حاصل کرنے کا۔ ہمارے مدرسے میں ایک عالم تھے، میں ان سے اکثر اس علم کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی اور الحمدللہ ان سے کافی کچھ سیکھا بھی ہے۔ پھر تمہیں کیا لگتا ہے ان خوابوں کی تعبیر کیا ہوگی؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے ان میں تمہارے لیے کوئی پیغام ہے۔ قرۃ العین نے فاطمہ کے استفسار کرنے پر اسے بتایا۔ یعنی پہلے خواب میں تم اندھیرے میں گرتی جا رہی تھی، وہ اندھیرا گناہوں اور جہالت کا تھا، اور جہاں تک مجھے یاد ہے یہ وہ وقت تھا جب تم سفیان کے ساتھ
انوالو تھی، مگر یکدم تمہیں محسوس ہوا کہ تم ایک پر نور سی زمین پر گری ہو۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ تمہاری اس گناہ سے جان چھوٹ جائے گی، تمہارے دل کا نور بحال ہوگا، اور الحمدللہ تم نے سفیان کو چھوڑ دیا۔ تمہیں اس گناہ کا احساس بھی ہوا اور تم اللہ کے بھی قریب ہوئی۔ ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ فاطمہ قرۃ العین کی ساری باتیں نہایت غور سے اور حیرانی سے سن رہی تھی۔ مگر اب جو رات تم نے خواب دیکھا ہے، تم نے خود کو ایک سیاہ اندھیری کھائی میں پایا ہے، یعنی تم ابھی مکمل طور پر آزاد نہیں ہوئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اندھیرا ابھی بھی اندر کہیں موجود ہے۔ یہ اندھیرا تمہیں دوبارہ سے اس گناہ کی طرف مائل کر سکتا ہے۔ وہ ارد گرد کی چمگادڑیں مختلف فتنے ہیں جن سے خود کو بچانا اس کھائی میں بہت مشکل ہے۔ سچ کہوں قرت، میرا دل بہت بے چین ہوتا ہے سفیان کی یاد سے۔ تمہارے کہنے پر میں نے اس دن اس کے سارے آثار ختم تو کر دیے، اپنے موبائل کو بھی بند رکھا کہ شاید میرے دل کو قرار آ جائے، مگر دیکھو میری کیا حالت ہو گئی۔ میری نمازیں بھی چھوٹ گئیں، میرے دل کی بے چینی مجھے کچھ کرنے نہیں دیتی، میرا دل بار بار اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ فاطمہ کی آواز کی کپکپاہٹ واضح محسوس ہو رہی تھی۔ چندا، اسی لیے تو اللہ نے تمہیں اس خواب میں اس سب سے نجات کا راستہ بتایا ہے، جو تمہاری بے چینی کو سکون میں بدل دے گا، تمہارے دل کو اس سے بے نیاز کر دے گا۔ قرۃ العین نے فاطمہ کا ہاتھ زور سے تھامتے ہوئے سے کہا۔ وہ اس کا درد سمجھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ہوتا تو اس کی بے چینی کو اس کے دل سے نکال کر پھینک دیتی، مگر دل تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں نا۔ انسان تو بس دعا کر سکتا ہے، وہ بھی یہی کر رہی تھی۔ خواب میں کون سا نجات کا راستہ بتایا اللہ نے؟ فاطمہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رسی۔ قرۃ العین نے گہری سوچ میں بے اختیار خود کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ شہریار کا موبائل بجا۔ وہ اپنا بک سٹور بند کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ رات کے 12:30 کا وقت تھا۔ موبائل کو بجتا دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی، مگر ساتھ میں دل بھی دھڑکا۔ کیا؟ کب؟ یہ اس کی بہن نائلہ کا فون تھا۔ اس کے خدشات درست ثابت ہوئے تھے۔ اس کی ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ میں بس آ رہا ہوں، تو پریشان مت ہو، بس نکل رہا ہوں۔ شہریار نے فون بند کرتے ہی اپنا بک سٹور بند کیا اور فوراً سے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ بائک بہت تیزی سے چلا رہا تھا۔ بیٹا کھانا کھا لے، اپنا خیال رکھا کر، جب نہیں رکھوں گی نا پھر تجھے کوئی یہ سب کہنے والا نہیں ہوگا۔ اماں ایسے مت کہیں، میری یہ زوجہ محترمہ تو ہوں گی نا، لقمہ بنا بنا کر اپنے گورے گورے ہاتھوں سے کھلایا کریں گی۔ اس کی ماں نے کہکا لگایا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی اپنی ماں کو ہنسا دیا کرتا تھا۔ ماں کی آواز کانوں میں گونجنی، آنکھوں کے سامنے کا منظر دھندلا گیا۔ پیچھے سے ہارن کی آواز سے یکدم خود کو سنبھالا۔ گھر کے باہر ایمبولینس کھڑی ہوئی تھی۔ دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ یا اللہ خیر! شہریار دل میں ہی دعائیں مانگتا ہوا بھاگ کر ایمبولینس میں بیٹھ گیا۔ اندر پہلے سے ہی نائلہ بیٹھی تھی۔ ساتھ والے اشرف چچا نے ایمبولینس بلوا لی تھی۔ ماں بے ہوش تھی۔ نائلہ شہریار کو دیکھتے ہی اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنے کپڑوں کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ پریشانی میں ایسے ہی نکل آئی تھی۔ شہریار اسے چپ کرواتے ہوئے اس کا دوپٹہ اس کے سر پر اوڑھ رہا تھا۔ سامنے بیٹھا ہوا ایمبولینس والا، جس کے ہاتھ اس کی ماں کو آکسیجن دینے میں مصروف تھے، مگر عجیب نظروں سے نائلہ کو دیکھ رہا تھا، جن کو شہریار نے بخوبی محسوس کر کے ناگواری کے باوجود نظر انداز کیا تھا۔ کافی سیریس اٹیک آیا تھا۔ شاید انہوں نے کوئی ٹینشن لی ہے۔ بہرحال انہیں کچھ دن یہیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا، ڈاکٹر نے شہریار کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر وہ ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ شہریار تڑپ کر بولا تھا۔ بیٹے ہم بس اپنی کوشش کر سکتے ہیں، باقی جو رب کائنات کو منظور، آپ دعائیں کریں، ڈاکٹر نے اس کے شانے کو تھپکتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر شہریار نے اسبات میں سر ہلایا اور ہاسپٹل سے باہر نکل کر مسجد کی طرف رخ کیا۔ رسی؟ اس کا کیا مطلب ہوا بھلا؟ فاطمہ نے حیرت سے پوچھا۔ تم جانتی ہو اللہ نے اس کتاب قرآن کو رسی کہا ہے۔ یہی ہے تمہاری رسی جو تمہیں زمین کی وحشتوں سے بچا کر آسمان والے سے جوڑے گی۔ فاطمہ کو یاد آیا کہ اس نے بچپن میں اسلامیات کی کتاب میں وہ آیت پڑھی تھی جس کا ترجمہ تھا کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ آیت پیپر میں لکھنے کے لیے تو یاد کر لی تھی، مگر کبھی سوچنا گوارا نہیں کیا تھا کہ قرآن کو اللہ کی رسی کیوں کہا گیا۔ شاید وہ سوال آج کے دن کے لیے ہی اس وقت نہیں سوچا تھا۔ قرت، قرآن کو اللہ نے رسی کیوں کہا ہے؟ اللہ نے صرف رسی نہیں بلکہ اپنی رسی کہا ہے۔
تم اسے انسانوں کی بنائی ہوئی کچی رسیوں کی طرح نہ سمجھنا، یہ جس کی رسی ہے اس کی مضبوطی کا اندازہ میں اور تم کہاں لگا سکتے ہیں؟ خیر، اس کے بارے میں حدیث میں بتایا گیا ہے کہ بے شک یہ قرآن ایک رسی ہے، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو کیونکہ اس کے بعد تم ہرگز گمراہ اور ہلاک نہیں ہو سکتے۔ اس کو تھامنے کے بعد انسان ڈائریکٹ رب سے جڑ جاتا ہے، اس سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور اگر خواب میں وہ رسی چھوڑ دیتی تو کھائی میں دوبارہ گر جاتی؟ بالکل۔ اسے مضبوطی سے نہ پکڑا جائے تو انسان پھر گمراہی کی گہری کھائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ فاطمہ پر نئی سے نئی بات کھلتی جا رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے پہلے کیوں نہ قرت سے دوستی کر لی، مگر ہر کام ایک وقت مقرر ہوتا ہے، کچھ خاص لوگوں سے ملنے کا بھی، کچھ عام لوگوں سے جدائی کا بھی، اسی طرح بعض لوگوں کا بھی، مگر یہ سب وقت کی لگائی ٹھوکر کے بعد سمجھ آتا ہے۔ شعور کو بیدار کرنے میں یہ ٹھوکریں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ سچ ہے کہ یہ بڑی نعمت ہوتی ہے، لگنے والی کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ عقل کے بند دروازے بھی کھول دیتی ہے۔ انسان اگر خوشی سے رب کی طرف نہ آئے تو اسے ٹھوکر کھا کر مجبوراً آنا پڑتا ہے۔ وہ بھی اب اس راستے پر آنے لگی تھی، یا شاید لایا جا رہا تھا، مگر اسے خوشی سے اپنے رب کی طرف آنا تھا، مجبوری سے نہیں۔ فاطمہ اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ بیمار ہونے کی وجہ سے اسے ایک ہفتہ مزید یونیورسٹی سے آف لینا پڑا، مگر قرۃ العین سے ملنے کا یہ فائدہ ضرور ہوا تھا کہ اب وہ جس بھی حال میں ہوتی نماز نہیں چھوڑتی تھی، خواہ لیٹ کر نماز پڑھی جائے۔ قرآن کا بھی ایک رکوع روزانہ ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیا تھا، مگر ابھی تک اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے ہدایت کیسے لینی ہے۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ترجمہ محض ریڈ کر رہی ہے، اس لیے ایک خواہش تھی جو رہ جاتی تھی۔ وہ اکثر لیٹے لیٹے اللہ کے متعلق سوچ کر آنسو بہانے لگتی۔ انسان جب باہر کی دنیا سے بے نیاز ہو کر تھک جاتا ہے نا، پھر اس کی روح اسے اپنے خالق کی طرف کھینچتی ہے، تب اندر ایک بے چینی سی لگ جاتی ہے کہ انسان کس طرح اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ پھر اسے کہیں اور سکون نہیں ملتا، مگر بہت سے لوگ خود کو اس دھوکے کی دنیا سے بیزار نہیں ہونے دیتے، ہر وقت خود کو انٹرٹینمنٹ میں مشغول رکھتے ہیں، ایک سے نکلے تو دوسرے میں، بس ہر چیز میں شغل اور بس شغل، کبھی شاپنگ، کبھی پارٹیز، کبھی پکنک، تو کبھی انٹرنیٹ پر آوارہ گردی۔ غرض شیطان نے ڈھیروں رستے بجھا دیے انسان کو کہ بس کسی طرح وہ اپنے اندر کی آواز سے، روح کی بے چینی سے غافل ہو کر اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے۔ اور اب تو ایسا ہی ہو رہا تھا کہ انسان چلتی پھرتی لاش بن چکا تھا، جس جسم کو مٹی میں مل جانا تھا اسے سنوارنے بنانے میں لگا تھا، اور جس روح نے رب کے پاس جانا تھا وہ خواہ کتنی ہی گندی ہو، اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی باقی کی ایپیسوڈ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ تو میں جانتی ہوں کہ پیچھے سے کچھ آوازیں آتی ہیں جو آپ لوگوں کو ڈسٹرب کرتی ہوں گی، لیکن اس کو اگنور کر دیا کریں تو، اور فوکس کیا کریں کہ جو میں بول رہی ہوں وہ کیا بول رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دلوں کو سکون عطا کرے، ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ جب میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن شو ہو جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔